أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين وطه وياسين ومولانا أبي القاسم محمد وآله أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة صلوات محمد. برادران ایمانی اب تھوڑا سا آگے تشریف لے آئیں. اب حضرات تھوڑا سا آگے اور آ جائیں. ایک صلوات پڑھیں محمد آل محمد. برادران ایمانی و محبان اہل بیت عزاداران سید الشہداء، چونکہ اس کے بعد 18 بنی ہاشم کی شبیہیں بھی برآمد ہونا ہے، لہذا آپ کی خدمت میں اختصار سے عرض کروں گا، لیکن توجہ بہرحال آپ کی شرط ہے. دیکھیے قرآن اللہ کا کلام ہے، اور قرآن کریم وہ کتاب ہے کہ جو صرف مسلمانوں کے لیے نازل نہیں ہوئی بلکہ تمام انسانوں کے لیے نازل ہے. اس لیے کہ قرآن میں خود کہا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین. اللہ کون ہے؟ عالمین کا رب ہے. رب المسلمین نہیں کہا کہ صرف مسلمانوں کا رب ہے، اللہ عالمین کا رب ہے. اب ظاہر سی بات ہے عالمین میں جتنی بھی ذاتیں ہیں سب اللہ کی ہی بنائی ہوئی ذاتیں ہیں، پیدا کی ہوئی ذاتیں ہیں. اب آپ ملاحظہ کریں، پھر جب وہ عالمین کا رب ہے تو اس نے جو چیز پیدا کی وہ کسی ایک طبقے کے لیے نہیں، وہ کسی ایک فرقے کے لیے نہیں، بلکہ اس کا کرم ہر ایک پر رہا. سورج کو اللہ نے بنایا تو یہ نہیں کہ صرف مسلمانوں کے گھر میں روشنی ہوگی. سورج کو اللہ نے اس لیے بنایا تاکہ ہر انسان اس سے اپنے فائدے کو حاصل کر لے. اب اگر کوئی صاحب اپنے ہی گھر میں صحن کو رکھے ہی نہ تو اس میں سورج کا قصور نہیں ہے، آپ کے مکان کا قصور ہے. اب آپ سمجھے علی امامت کے سورج ہیں. اگر علی ایک صلوات پڑھیں محمد آل محمد. علی امامت کے سورج ہیں تو علی کا کرم تو ہر ایک پر رہے گا. لیکن اب اگر کوئی دل میں کے اندر اپنے ایمان کی کھڑکی ہی نہ رکھے، صلوات پڑھیں محمد آل محمد. تو جو اللہ کا فیض ہے، جو اس کا کرم ہے، وہ کسی ایک طبقے کے لیے نہیں بلکہ پوری کائنات کے لیے. تو یہ بھی آپ ملاحظہ کریں کہ جب اللہ ہر ایک کا رب ہے، ہر ایک کی سننے والا ہے، تو اب اللہ کا کوئی پیارا نہیں ہے. ملاحظہ کریں، جو اللہ کے اصولوں پر چلے گا وہ اللہ کا پیارا ہے. پوری توجہ رکھیے گا. جو اللہ کے کہنے پر چلے گا وہ اللہ کا پیارا. جب ہم دیکھیے
لوگ اکثر کہتے ہیں کہ صاحب یہ شیعہ علی کو مانتے ہیں، اللہ کی قسم ہم شیعہ ہونے پر علی کو نہیں مانتے، بھائی ملاحظہ کریں، ہم شیعہ ہونے پر نہیں مانتے علی کو، ہم نے پہلے اللہ کو مانا ہے، ہم نے پہلے رسول کو مانا، ہم نے قرآن کو مانا۔ اب آپ قرآن پڑھیے تو قرآن میں ملے گا کہ یا ایھا الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک ھم خیر البریہ، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، عمل صالح کرنے والے ہیں، وہی بہترین امت ہے، ملاحظہ کرے وہی خیر بریہ ہے، وہی سب سے بہتر ہے۔ علامہ بہت بڑے عالم دین جلال الدین سیوطی عالم اہل سنت اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ یہ جو قرآن میں آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، تو کہا یہ ایمان کچھ نہیں ہے، یہ ایمان علی کا نام ہے، ملاحظہ کریں، یہ ایمان کیا ہے؟ کہا یہ ایمان علی کا نام ہے۔ اب سورہ مائدہ میں پروردگار نے کہا، بھائی ملاحظہ کریں، ایمان کیا ہے؟ علی کا نام ہے۔ اب کچھ نہیں ہے، ایمان علی کا نام ہے۔ اب اتنا سنیے، سورہ مائدہ میں پروردگار نے کہا کہ جو ایمان سے پھر جائے گا اللہ اس کے عمل کو برباد کر دے گا۔ میں ایک حیدری صلوات پڑھا محمد آل محمد۔ جو ایمان سے پھر جائے گا، ملاحظہ کریں، یہ ہماری کتاب نہیں ہے، علامہ جلال الدین سیوطی عالم اہل سنت لکھتے ہیں یہ کیا ہے ایمان؟ کہا علی کا نام ہے، اور آگے لکھا گیا کہ اللہ نے قرآن میں سورہ مائدہ میں کہا کہ جو ایمان سے پھر جائے گا اللہ اس کے سارے عمل کو برباد کر دے گا۔ اسی لیے قرآن میں علامہ حسین بخش جاڑا نے اپنی تفسیر میں لکھا کہ اعمال ضبط کر لیے جائیں گے، تمہیں بھی حبط کر لیا جائے گا۔ ضبط اور حبط کیا ہے؟ اب انہوں نے مثال دی، میں مثال دے رہا ہوں۔ میں چلا دہلی سے اور بریلی میں چیکنگ ہو گئی ٹرین میں، کہا کہ کچھ غلط مال آ رہا ہے، ہر ایک کا مال چیک ہوا، میرے اوپر رحم ہوا کہ صاحب یہ ریشے معتبر والے ہیں، ان پہ رحم کیا جائے، یہ ایسے ہوتے نہیں ہیں، کہ مگر چیک کیا جائے، داعش کا زور بہت زیادہ چل رہا ہے، ملاحظہ کریں۔ اب جو دیکھا گیا تو ہمارا سارا سامان تو الگ تھا، مگر اسی سوٹ کیس میں ایک 200 گرام افیم تھی۔ ان کا مولانا ہم تو سمجھ رہے تھے آپ نیک ہوں گے، تو میں نے کہا کیا ہے؟ کہا یہ آپ نے افیم آپ کے سوٹ کیس میں پکڑی گئی، اب آپ مجرم ہیں۔ تو میں نے کہا میں مجرم نہیں ہوں، سوٹ کیس لے جائیے۔ کہا نہیں، سوٹ کیس بھی جائے گا، آپ کا سامان بھی جائے گا، اور آپ بھی بچیں گے نہیں، چونکہ مال ہی آپ کا ہے، آپ نے دعویٰ کیا یہ سوٹ کیس میرا ہے، آپ کو بھی جیل جانا ہوگا۔ میں نے کہا 200 گرام افیم، اتنا سامان، بھائی ملاحظہ کریں، 200 گرام افیم، اتنا سامان، اور میں سامان بھی مجرم ہو گیا، میں بھی مجرم ہو گیا۔ کہا مولانا اگر 100 گرام بھی ہوتی، 50 گرام بھی افیم ہوتی، تب بھی سارا سامان آپ کا ضبط ہو جاتا، آپ کو بھی جیل کے حوالے کر دیا جائے گا۔ اب نہ آپ کا سامان ملے گا، نہ آپ جیل سے چھٹنے پائیں گے۔ اب آپ سمجھے مسلمان میدان حشر میں پہنچا، نمازوں کا انبار لے کر، روزوں کے پہاڑ لے کر، حج و زکوٰۃ کو لے کر، اور کہا پروردگار نمازوں کے انبار لے کر آئے ہیں، روزوں کے انبار لے کر آئے ہیں، حج کے پہاڑ لے کر آئے ہیں، زکوٰۃ کی چٹانیں لے کر آئے ہیں۔ بھائی کیا سن رہے؟ اللہ نے کہا فرشتوں سے ان کے اعمال کو چیک کیا جائے۔ اعمال کے سمندر کو جب چیک کیا گیا تو اس میں بغض علی کی افیم بھی تھی۔ صلوات پڑھا محمد آل محمد۔ ایک اور بآواز بلند صلوات پڑھا محمد آل محمد۔ تو دیکھئے ہم جو علی کو مانتے ہیں وہ یوں نہیں مانتے ہیں کہ صاحب مان لیا، ہم تو قرآن کے اس سے علی کو مانتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے بھی کہا اگر علی کو نہیں مانا تو کسی کو نہیں مانا۔ بھائی ملاحظہ کریں، آدم سے لے کر خاتم، اس لیے پیغمبر سے کیا کہا تھا اللہ نے کہ اگر غدیر کو نہ پہنچاتا ہے، ملاحظہ کریں، غدیر کی بات ولایت کو نہ پہنچانا تو گویا تم نے کوئی کار رسالت ہی انجام نہ دیا۔ تو دیکھیں میں عرض کر رہا تھا کہ قرآن میں 2 طرح گفتگو ہے، پوری توجہ سے سنیے گا، زیادہ عرض نہیں کروں گا۔ قرآن میں 2 طرح گفتگو،
ایک وہ گفتگو ہے کہ جو قاعدہ و قانون پروردگار نے بتایا، ایک وہ قانون ہے کہ جو صرف قانون بتا دیا، اس کی وضاحت نہیں کی، اس کی ویاخیا نہیں کی، تشریح نہیں کی۔ کہا کیوں؟ جیسے قرآن میں اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، کہیں پورے قرآن میں یہ لکھا نہیں ہے کہ زکوٰۃ 9 چیزوں پر نکالی جائے، قرآن میں کہیں نہیں لکھا ہے کہ صبح کی 2 رکعت پڑھی جائے۔ تو جب قرآن میں نہیں لکھا ہے تو ہم نے کہا پروردگار ہم تو خالی قرآن کو مانیں گے اور قرآن کے علاوہ ہم کسی کو نہیں مانیں گے۔ اللہ نے کہا نادان، خالی قرآن کو اگر تو مانے گا تو اسلام تو بہت دور ہے، تجھے قرآن سے 2 رکعت نماز بھی نہ ملے گی۔ میں ملاحظہ کرے، قرآن سے 2 رکعت نماز بھی نہ ملے گی۔ بتاؤ قرآن میں اگر کہیں ذکر اللہ نے کیا ہو کہ ظہر کی 4 رکعت، یہ میں مانتا ہوں کہ وقت کا ذکر ہے، مگر یہ کہیں نہیں قرآن میں کہ عصر کی 4 رکعت، تو کیسے پتہ چلے گا؟ کہا قرآن نے کہہ دیا قیموا الصلاۃ، ایک صلوات پڑھیں محمد آل محمد۔ آپ حضرات تھوڑا سا منظور بھائی آگے تشریف لے آئے، آپ کے آنے سے ایک اور صلوات پڑھیں محمد آل محمد۔ ایک بآواز بلند حیدری صلوات پڑھیں محمد آل محمد۔ قرآن میں یہ نہیں لکھا ہے کہ نماز، قرآن میں اتنا ہے نماز پڑھو، اب کتنی پڑھو کیسے پڑھو یہ نبی بتائیں گے۔ بھائی پوری توجہ ہے نا۔ اب آپ دیکھیے جو مسئلہ قرآن نے کلیئر کیا ہے واضح، وہ ایک ہے فساد اور ایک ہے میراث۔ میراث میں پروردگار نے پورے طور سے کھول کر بیان کیا کہ اگر کوئی مر جائے تو بیٹوں کا اتنا حق ہے، بیٹی کا اتنا حق ہے، بھائی کا اتنا حق ہے، چچا کا اتنا حق ہے، بھتیجے کا اتنا حق ہے۔ میراث میں پروردگار نے کھول کھول کے بیان کیا۔ اچھا دیکھیے بات عزیزوں، ایک جملہ عرض کر رہا ہوں، کسی کے ہاں کوئی مر جاتا ہے تو آپ عالم دین کو لینے جائیں گے کہ بھائی نماز پڑھائے، عالم دین ہی تو نماز پڑھائے گا۔ تو کہتا آپ 2 ہی جگہ پر عالم دین کی زیادہ ہمارے ہاں ضرورت پڑتی ہے، یا تو نماز میت کے لیے یا تو نکاح کے لیے۔ بھائی ملاحظہ کریں، نکاح کے لیے یا نماز میت کے لیے۔ وہ کہا صاحب ان کے بیٹے کا نکاح ہونا ہے، تو کہا بھائی بڑا مولانا لے آئیے۔ تو میں گیا، میں نے کہا یہ کون ہے؟ تو میں نے کہا یہ گاؤں میں کھیتی باڑی کر رہے تھے، ابھی انہیں لے کے آیا ہوں۔ ہم کہا مولانا کیا کمال کر رہے ہیں، کہیں ان پڑھ آدمی نکاح بھی پڑھے گا؟ بھائی ملاحظہ کرے گا۔ ہم نے کہا کون پڑھے گا؟ کہا نکاح وہ پڑھے گا جو عالم ہو، نکاح وہ پڑھے گا جو عالم ہو۔ تو اب تم نے اتنا بھی نہیں سوچا کہ محمد نے جب کہا تھا کہ میرا نکاح ابو طالب پڑھیں گے، ارے کیا سن رہے ہو، میرا نکاح ابو طالب پڑھیں گے، محمد کا یہ کہنا کہ میرا نکاح میرے چچا ابو طالب پڑھیں گے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ چچا نکاح نہیں پڑھ رہا ہے بلکہ محمد کا نکاح ایک عالم پڑھ رہا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد۔ اب نہ کہنا کہ چچا نکاح پڑھ رہے ہیں، عالم پڑھ رہا ہے۔ اب آپ سوچئے، ایک مثال دے دوں، آیت اللہ سیستانی اس وقت سب سے بڑے عالم ہیں، اور ان کا نکاح کوئی معمولی نہیں جو ان کے ٹکر پہ ہوگا 1920 کا۔ ملاحظہ کریں، اس لیے کہ ان کے سامنے کوئی جلدی نکاح پڑھنے پر ایک صلوات پڑھیں۔ آ جائیے ادھر تشریف لے آئے، صلوات پڑھیں، ایک اور بآواز بلند صلوات پڑھیں محمد آل محمد۔ اب آپ ملاحظہ کریں کہ محمد کا نکاح کوئی معمولی آدمی نہیں پڑھے گا، وہی پڑھے گا جو عالم ہو، اور عالم بھی نہیں جو نبی کی زبان پر عالم ہو، نبی نے جسے عالم کہا، معمولی بات نہیں ہے۔ تو دیکھیں ہمارے ہاں میراث کا بھی ایک مسئلہ رہتا ہے، اسی لیے کسی کو بلایا، کہا صاحب آئیے، وہ کہا کیا کرنا ہے؟ کہا صاحب نماز میت پڑھانا ہے۔ آج ہی مولانا کھڑے ہو گئے، اور مگر اللہ اکبر ہم نہیں کہیں گے۔ کہا بھائی اس میں وارث کون ہے؟ اب پوچھا جائے گا۔ اب پوچھ ہی کیوں رہے آپ؟ جب لائے ہی اس لیے ہے کہ نماز پڑھانا ہے، تو جب میت آ گئی تو آپ پوچھ کیوں رہے؟ کہا صاحب اس لیے پوچھ رہے ہیں، مثلا 100 آدمی نماز پڑھنے والے ہیں، اور عالم پوچھے گا بھائی وارث کون ہے اجازت دے، تو وارث اجازت دے گا۔ کیوں؟ کہا اس لیے کہ اگر اس کے بعد تدفین کے بعد اس کی پراپرٹی پر، جائیداد پر کچھ جھگڑا ہو تو جتنے لوگوں نے نماز پڑھی ہے وہ گواہ بن سکے۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں، یہ گواہ بنیں گے کہ صاحب یہ وارث ہے، سب کے سامنے مولانا نے ان سے اجازت لی تھی،
تو جب یہ وارث ہے، اس کے اتنے بھائی ہیں وہ بھی وارث، اس کی اتنی بہنیں ہیں وہ بھی وارث، اس کی اتنی بیٹیاں ہیں، بھائی ملاحظہ کریں، تو یہ اجازت ضروری ہے۔ اب میں دیکھیے شبیہیں نکلنے جائیں گی، اسی کے بعد شبیہیں نکلیں گی۔ ایک جملہ عرض کر دوں، علی کے سامنے بھی ایک مردہ لایا گیا تھا، لیکن مردہ تھا نہیں، زندہ تھا، مگر شبیہ بنا کے لایا گیا تھا۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ اس کا مطلب آج کے 1400 سال پہلے پرانے کافر بھی منافق بھی یہ جانتے تھے کہ شبیہ بدعت نہیں ہوتی۔ ملاحظہ کریں، شبیہ بدعت نہیں ہوتی، ورنہ یہ کام نہ کرتے۔ کہا یا علی اس کی نماز جنازہ، مولا سے جیسے ہی کہا، اب مولا نے فرمایا کہ ضعیفہ اجازت ہے تیرے بیٹے کی نماز؟ کہا یا علی نماز ہی کے لیے لائی ہوں، پڑھوا دیجئے۔ مولا نے نیت کی، مجھے اس پہ نہیں عرض کرنا، میں کہوں گا کہ یا علی آپ یہ بتائیے کہ آپ اجازت کیوں لے رہے ہیں؟ کیوں لے رہے ہیں؟ اس لیے کہ ولی کسے کہتے ہیں؟ ابھی مولانا ولی صاحب چلے گئے۔ ولی قرآن میں اسے کہتے ہیں، قرآن پڑھیے، میں 3-4 جملے قرآن سے عرض کر رہا ہوں۔ ولی اسے کہتے ہیں جو مردے کو زندہ کرے، ولی اسے کہتے ہیں جو کائنات کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں رکھے۔ اسی لیے اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں نبی ہوں، اللہ نے یہ نہیں کہا میں رسول ہوں، اللہ نے یہ نہیں کہا میں امام ہوں، اللہ نے یہ کہا کہ میں ولی ہوں۔ پوری توجہ ہے نا؟ اللہ نے یہ ضرور قرآن میں کہا کہ میں ولی ہوں، میرا رسول ولی ہے، اور وہ ولی ہے جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دے۔ تو اللہ نے یہ نہیں کہا میں نبی ہوں، اللہ نے یہ نہیں کہا میں رسول ہوں، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں امام ہوں، مگر اللہ نے یہ کہا کہ میں ولی ہوں۔ تو ولی کس کو کہتے ہیں؟ کہ صاحب جس کے ہاتھ میں پوری کائنات کا کنٹرول ہو۔ بھائی ملاحظہ کریں، پوری کائنات کا کنٹرول ہو، یعنی ولی اسے کہتے ہیں کہ جو زمین کو ہلا دے تو سورج بھی وہاں ہلنے لگے۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ علامہ فروغ کاظمی صاحب اسے لکھنؤ کے شاعر گزرے، انہوں نے کتاب لکھی تاریخ اسلام۔ انہوں نے اپنی کتاب میں بھی لکھا کہ ایک روایت کہ ایک میں ہے کہ علی نے انگلی کے اشارے سے سورج کو پلٹایا۔ اب سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ صاحب سورج تو گڑا ہوا ہے، یہ زمین گھومتی ہے۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ زمین گھومتی ہے۔ انہوں نے لکھا کہ علی دو زانو ہو کر زمین پر بیٹھے اور اپنے ہاتھوں کو زمین پر رکھا اور نبی کے سامنے زمین کی تنابوں کو گھما دیا۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ زمین کی تنابوں کو گھما دیا تو خالی زمین نہیں گھومی، اما تراب، دیکھیں عربی میں زمین کو، مٹی کو تراب کہتے ہیں، خالی تراب نہیں گھومی، تراب پر بسنے والے لوگ بھی گھوم گئے۔ تو جس کے ایک اشارے پر لوگ ناچ جائیں۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ پوری توجہ ہے نا؟ علی نے زمین کو گھمایا، تو یہ بات تو آپ کے ذہن میں آ گئی۔ تو ولی کی طاقت دیکھنا ہے تو یہ ہے نا؟ تو میں کہوں گا یا علی جب آپ ولی ہے، پوری کائنات کا کنٹرول ہے، تو ضعیفہ سے اجازت کیوں لی؟ کیوں لی؟ مولا بتائیں گے تمہیں اتنا بھی نہیں معلوم کہ یہ شریعت کا حکم ہے کہ جب کوئی کسی کی نماز جنازہ پڑھائے تو وارث سے اجازت لے، وارث سے اجازت لے۔ تو میں شریعت کا ایک حکم ادا کر رہا ہوں کہ ضعیفہ اجازت ہے، تو میں کہوں گا یا علی بس ٹھہر جائیے، میں نے علی کے قدموں کو چھو لیا، کہا یا علی اتنا بتا دیجئے، جب وارث سے اجازت لینے کی شرط ہے تو ہر کتاب نے لکھا کہ آپ نے پیغمبر کی نماز جنازہ پڑھائی۔ بھائی ملاحظہ کریں، ساری کتابیں دیکھ کے جملہ عرض کر رہا ہوں، آپ کتابیں اٹھا کر دیکھیے، محمد نے آنکھ کھولی تو ابو طالب کو دیکھا، آنکھ بند کی تو علی کو دیکھا۔ میں ملاحظہ کریں، تو اب اگر نبی کی تاریخ ولادت معلوم کرنا ہے تو ابو طالب سے پوچھو۔ پوری توجہ ہے نا؟ اگر نبی کی تاریخ ولادت معلوم کرنا، یہ غیر کیا بتائیں گے؟ یہ کیا بتائیں گے جو انہیں خود نہیں معلوم؟ بھئی کسی کے گھر میں بچہ پیدا ہوا، ہمیں کیا معلوم؟ ملاحظہ کریں، لیکن جو ہمارے گھر کا بچہ ہوگا اس کے بارے میں تو ہمیں معلوم ہوگا۔ تو جو محمد پیدا ہوئے تو ابو طالب سے تاریخ پوچھو۔ اگر ابو طالب سے تاریخ لے لی ہوتی تو یہ نوبت ہی نہ آتی۔ بھئی 12 وفات کا مسئلہ کیا ہے؟ کہ نبی پہلی سے لے کر 12 تک، یہی ہے نا؟ انہی 12 تاریخوں میں پیغمبر آئے بھی ہیں اور انہی 12 تاریخوں میں پیغمبر دنیا سے گئے بھی ہیں، یہ ہے نا؟ اسی لیے اس تاریخ کو 12 وفات کہتے ہیں۔ ماں اتنا بتاتا چل گیا، تاریخ تو نہیں معلوم، مگر انہی 12 تاریخ میں نبی آئے بھی ہیں
اور اسی تاریخ میں دنیا سے گئے بھی ہیں. تو اتنا تو آپ نے بتا دیا کہ نبی نہ 12 کے بغیر دنیا میں آتے ہیں نہ 12 کے بغیر. نہ 12 کے بغیر آتے ہیں اور نہ 12 کے بغیر جاتے ہیں. تو تاریخ ولادت کون بتائے گا؟ پڑوسی کیا جانے، مکے والے کیا جانے. ابو طالب سے پوچھ لیا ہوتا تو مسئلہ یہ اختلافی ہی نہ ہوتا. بھائی ملاحظہ کرے. اور پھر تاریخ وفات سب نے لکھا کہ مولا علی نے دفن کیا. تو اگر علی سے پوچھ لی ہوتی وفات کی تاریخ تو یہ جھگڑا ہی نہ ہوتا. یہی تو بتائیں گے بھائی پوری توجہ. تو میں کہوں گا یا علی، جب وارث سے پوچھنے کی شرط ہے تو جب آپ نے نبی کی نماز جنازہ پڑھائی تو وارث سے پوچھا کیوں نہیں؟ آپ بھی تو اجازت لیجئے جب نبی کی نماز پڑھا رہے ہیں. بھائی پوری توجہ. یا علی آپ بھی تو پوچھئے، اے مولا کل، اے فاطمہ زہرا کے شوہر، اے پوری کائنات کی جان علی، آپ ہماری جان نثار ہو جائے. جب وارث سے پوچھنے کی شرط ہے تو آپ جب نبی کی نماز پڑھا رہے ہیں تو وارث سے پوچھئے. کہا نادان، اگر میرے علاوہ کوئی اور نبی کا وارث ہوتا تو پوچھتا. صلوات علی محمد علیہ وسلم. اب ایک جملہ عرض کر دوں. دیکھیں کچھ چیزیں میں کوئی اختلافی بات ایسی نہیں کر رہا ہوں. تمام کتابیں آپ چھان لیجئے، آپ کو اس میں یہ ملے گا کہ دیکھیں ایک مسئلہ ہے بھائی، اسی پر ہفتے مصائب ہیں. آخر میں 2-4 جملے اور عرض کرنا. کتابیں چھان لیجئے، موقع ہی نہیں ملا، وقت بہت کم ہے اور میں چونکہ شبیہ نکلنا اس لیے میں زیادہ وقت نہیں لوں گا. آپ تمام کتابوں میں دیکھ لیجئے مولا علی. دیکھیں بات ہے محبت کی، آپ یاد رکھیے. ہمارے یہاں بہت سے چاہنے والے بھی ہیں اور جاننے والے بھی ہیں. تو کیا ہوا کہ صاحب ہمارے پاس آئے، ہم ان کے پاس گئے تو یہ بات محبت کی ہوتی ہے. بھائی پوری توجہ. اور ایک صاحب اپنے پڑوس میں کبھی نہیں گئے تو کہا بھائی صاحب ان سے محبت نہیں ہے. دیکھیں ہر چیز دار و مدار محبت پہ ہے. مدینے میں 3رے خلیفہ کا انتقال ہو گیا. میں کوئی اختلافی بات نہیں کر رہا ہوں. مولا علی مدینے ہی میں رہے مگر جنازے میں نہیں گئے. اب کیوں نہیں گئے یہ تو مولا علی ہی بتا سکتے ہیں. تو مدینے میں جنازے میں نہیں گئے اور مدائن میں سلمان کے جنازے پہ پہنچ گئے. دیکھیں مدائن میں سلمان کے جنازے پہ پہنچ گئے. یا علی یہاں کیوں نہیں آئے، وہاں کیوں پہنچ گئے؟ کہا وہاں مسلمان کا جنازہ تھا، وہاں مسلمان کا جنازہ تھا، اس لیے مجھے جانا ضرور تھا. سلمان مسلمان تھا. بھائی ملاحظہ کرے، سلمان صاحب ایمان تھا، سلمان مسلمان تھا. لہذا میں ایمان والوں کے جنازے پر جاتا ہوں، میں مسلمانوں کے جنازے پر جاتا ہوں. اب ایک جملہ ہے، کتاب کا حوالہ دے دوں تاکہ بعد میں کوئی اعتراض نہ کرے. کتاب کا نام ہے کنز الانساب، نسب کا خزانہ. زیادہ تر اس میں نسب کی باتیں ہیں لیکن اس میں 14 معصوم کی ہسٹری بھی ہے. مجھے اور کسی کتاب میں نہیں ملا. دیکھیں میری آواز بھی ریکارڈ ہو رہی، میری بات بھی، اس لیے میں حوالہ دے رہا ہوں. کہیں آپ کو اس کے نیچے نہیں ملے گا. یہ تو ملے گا کہ 3رے دور میں علی نہیں گئے ان کے جنازے پر، پہلے اور دوسرے کے جنازے میں گئے کہ نہیں، یہ کہیں کتابوں میں نہیں. اب یہ ہم کہہ دیں کہ ہمارا دل کہتا ہے، ہمارے دل کی اوقات کیا ہے؟ ملاحظہ کرے، ہمارے دل کی اوقات ہی کیا ہے؟ ہمارا تو دل یہ چاہتا ہے کہ ہمارے 25 مکان ہو جائے. ملاحظہ کرے، تو دل کبھی اچھی راہ پہ چلتا ہی نہیں ہے. پوری توجہ ہے نا، دل کبھی اچھی راہ پہ چلتا ہی نہیں. دل کی بات نہ مانیے، دل الگ ہے. ملاحظہ کرے، حقیقت الگ ہے. 3رے جنازے پر نہیں گئے علی، یہ تو بالکل سامنے ہے. لیکن صاحب کنز الانساب نے اپنی کتاب میں لکھا کہ مولا علی پہلے اور دوسرے جنازے پر بھی نہیں گئے. دیکھیں اسی لیے حوالہ دے رہا ہوں، میں اپنے دل کی بات نہیں کر رہا ہوں. نہیں گئے. تو جب لوگوں نے کہا یا علی ان کے جنازے پہ جانا چاہیے، یہ معتبر صحابی تھے، میں کیا عرض کر رہا ہوں، اچھے لوگ تھے، یہ بڑے لوگ تھے، ان کے جنازے بھی قریب میں دفن ہوئے. یا علی آپ ان کے جنازے میں کیوں نہیں آئے؟ تو ایک بار امامت کی پیشانی پر پل پڑے اور کہا تم نے علی کو پہچانا نہیں؟ ارے میں نے تو اسی دن یہ ارادہ کر لیا تھا کہ جو آج نبی کے جنازے پر نہیں آئے گا علی اس کے جنازے پر نہیں جائے گا.
یہ طے کر لیا تھا کہ جو آج نبی کے جنازے پر نہیں آئے گا علی اس کے جنازے پر نہیں جائیں گے۔ بعضیوں میں آ گیا، وارث مالک ہوتا ہے، کربلا میں حسین وارث بن کے آئے، لیکن خالی اب آپ 2 منٹ اور جملے سن لیجئے، اس کے بعد آمادہ ہوئیے، میں آ رہا ہوں وہیں پر۔ امام حسین خالی پنجتن میں محمد والی فاطمہ و حسن کے وارث نہیں ہیں، حسین کربلا میں جو آئے ہیں آدم سے لے کر محمد تک ہر نبی کے وارث بن کر آئے، اور اس کی دلیل ہے زیارت میں آپ دیکھیے، زیارت وارثہ ہو یا اور کوئی زیارت، اے آدم کے وارث تم پر میرا سلام۔ بعزیزوں آج آپ کو محسوس ہو رہا ہے، خود آنکھ اٹھا کر دیکھیے، اور میں مصائب پہ آنا مگر 2 جملے امام حسین کے لیے بھی سن لیجئے، اسی پر اپنے مصائب پورے دنیا میں آج آپ دیکھیے 2.25 مہینے ایسا لگتا ہے کہ جیسے امام حسین کی فتح کے نقارے بج رہے ہوں، ہر طرف یا حسین یا حسین، یہ امام حسین کی فتح کے نقارے۔ اور جملہ میں کتاب ہی کا عرض کر رہا ہوں، جہاں آواز اذان نہیں جاتی ہے وہاں بھی یا حسین کی صدائیں آ رہی ہیں۔ دیکھیے ایک عجیب بات ہے، جہاں آواز اذان نہیں پہنچ رہی ہے وہاں بھی یا حسین کی صدائیں آ رہی ہیں۔ کسی ہندو سے پوچھا گیا تھا کہ تم امام حسین کو کیوں مانتے ہو؟ کہا امام حسین کو ماننے کے لیے ہندو و مسلمان ہونے کی شرط نہیں ہے۔ ملاحظہ کریں، حسین کو ماننے کے لیے ہندو یا مسلمان ہونے کی شرط نہیں ہے، حسین کو ماننے کے لیے انسان ہونے کی شرط ہے۔ ملاحظہ کریں، حسین کو ماننے کے لیے انسان ہونے کی شرط ہے۔ اب یہ نہ کہیے گا وہ امام حسین کو نہیں مانتے اور وہ بدعت بتاتے ہیں، اما انسان ہوتے تو مانتے، انسان ہوتے تو مانتے۔ امام حسین کو ماننا کوئی مسلمان ہونے کی شرط نہیں ہے۔ اب میں دلیل دے دوں، اسی لکھنؤ میں میوہ رام کی کربلا ہے، یہ آپ دیکھ لیجئے، یہ کاظمین ہے، یہ مسلمان نے نہیں بنوائی، یہ ایک ہندو نے بنوائی ہے۔ ٹکائی راجہ ٹکیت رائے کی مسجد موجود ہے، بھائی ملاحظہ کریں، یہاں اپنے لکھنؤ میں اتنی درگاہیں ہیں جن میں بہت سی ایسی درگاہیں اور کربلائیں ہیں جہاں ہندوؤں نے بنوائی۔ کیوں؟ انہیں معلوم ہے میں ہندو تو ہوں لیکن پہلے انسان ہوں۔ بھائی ملاحظہ کریں، میں ہندو تو ضرور ہوں لیکن پہلے انسان ہوں۔ بعضیوں یہ میں بات کئی بار عرض کر رہا، لیکن ایک صاحب نے کہا تھا کہ یہ جملہ ضرور عرض کی تھی کہ ملاحظہ کریں، میں پورے دنیا کی بات نہیں کر رہا ہوں، پورے لکھنؤ کی بات نہیں کر رہا ہوں، پوری دنیا میں جو 2-4 کنٹریز میں ہم نے جلوس دیکھے اور ہندوستان کے جگہ جگہ ہم نے دیکھے، پوری دنیا میں آپ چلے جائیے امام حسین کا جلوس نکل رہا۔ دیکھیں ایک عجیب بات ہے، آپ دبئی چلے جائیں، قطر چلے جائیں، کویت چلے جائیں، امریکہ چلے جائیں، لندن چلے جائیں، سری لنکا چلے جائیں، بنگلہ دیش چلے جائیں، پاکستان چلے جائیں، ہر جگہ امام حسین کے نام پر جلوس ہے۔ میں نے کہا ہے یہ پوری دنیا میں امام حسین کا جلوس، اور یہ بھی عجیب بات کہہ رہا ہوں، شاید کوئی ایسا منحوس ملک ہوگا، موذی ملک ہوگا جہاں امام کا امام باڑہ نہ ہو۔ بھئی جہاں امام کا امام باڑہ نہ ہو، کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں امام باڑہ نہ ہو۔ اچھا پہلے امام باڑے دیکھیے، آپ گھر میں نہ دیکھیے، پہلے تو ہمارے دل میں امام باڑہ ہے، پوری توجہ ہے نا، ہمارے دل میں امام باڑہ ہے، ہمارے ذہن میں امام باڑہ ہے، پھر ہمارے گھر میں امام باڑہ ہے، پھر جگہ جگہ امام باڑے۔ اب آپ دیکھیے، امام ہے عربی لفظ اور باڑہ ہے ہندی لفظ، کیا ربط ہے؟ امام عربی لفظ، باڑہ ہندی لفظ، جگہ جگہ آپ کو امام باڑہ ملے گا۔ دیکھیے بڑا امام باڑہ، چھوٹا امام باڑہ، ناظم صاحب کا امام باڑہ اور مغل صاحب کا امام باڑہ۔ آپ دبئی میں چلے جائیں وہاں امام باڑہ، سنڈیلا چلے جائیں وہاں امام باڑہ، ارے براہی چلے جائیں بہترین امام باڑے۔ آپ دنیا کے کونے کونے میں امام باڑے ملیں گے، لیکن کہیں یزید باڑہ بھی ہے۔ لبیک یا حسین، اما کہیں یزید باڑہ نہیں ملتا، قصائی باڑہ تو ملے گا، بھائی یزید باڑہ نہ ملے گا۔ بھائی ملاحظہ کریں، پوری دنیا میں آپ جملہ بات کر رہا ہوں، اسی بار اپنے مصائب عزیزوں، یہ آپ نے دیکھا ہمارا ملک ہندوستان جمہوریت کا ملک ہے، اور یہاں پورے سال کہیں نہ کہیں الیکشن ہوتے رہتے ہیں، کہیں ایم پی کے، کہیں ایم ایل اے کے، کہیں پردھانی کے، کہیں چیئرمینی کے۔ تو یہ آپ نے دیکھا ہے جو ایک سیٹ ہوتی ہے تو 10 لڑنے والے،
تو کیا ہوتا ہے 5 لڑنے والے 4 لڑنے والے کا صاحب جو ہار جاتا ہے وہ گھر کے کونے میں بیٹھتا ہے اور جو جیت جاتا ہے اس کا جلوس سڑکوں پہ ہوتا ہے. میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ جو جیت جاتا ہے اس کا جلوس سڑکوں پہ ہوتا ہے اور جب یہ جلوس نکلتا ہے تو یہی ہارے ہوئے لوگ ڈی ایم کو فون کرتے ہیں اچھا نہیں ہوگا. ملاحظہ کریں یہ طریقہ اچھا نہیں ہے, یہ تو بدعت ہے. یہ طریقہ اچھا نہیں ہے, یہ تو بدعت ہے. میں ملاحظہ کریں تو صاحب یہ کیوں کر رہے ہیں؟ کہا صاحب خالی یہ نہیں ہوتا ہے, جب جلوس نکلتا ہے تو کوئی خالی یہ نہیں پوچھتا کہ جیتا کون, یہ بھی سوال ہوتا ہے کہ ہارا کون. سوال یہ بھی ہوتا ہے کہ ہارا کون. پوری دنیا میں حسینیت کے جلوس کا نکلنا اس بات کی دلیل ہے کہ حسینیت جیتی ہے, یزیدیت ہاری ہے. اسی لیے شاہد کمال صاحب نے بھی 4 مصرے کہہ دیا, کہتے ہیں کہ پے طواف زمین آسماں نکلتا ہے, پے طواف زمین آسماں نکلتا ہے. علم کو لے کے جب ایک نوجوان نکلتا ہے, علم کو لے کے جب ایک نوجوان نکلتا ہے اور علم کا اٹھنا علامت ہے فتح سرور کی, جلوس ہارے ہوئے کا کہاں نکلتا ہے؟ ایک بآواز بلند صلوات پڑھیں محمد دنیا میں کہیں ہارے ہوئے کا جلوس نہیں نکلتا. یزیدیت اسی لیے تو بوکھلائی ہوئی ہے, جگہ جگہ شیعوں کو نشانہ بنا رہے ہو. اما کتے مارو گے؟ امام حسین نے کہا ہم دیکھو دکھا دیتے ہیں. کربلا میں اسی سال بہت سے لوگ یہاں پہ ایسے ہیں جو ہمارے ساتھ تھے, 5 کروڑ سے زیادہ مجمع 40 میں, اور اسی سال میں حج پہ بھی تھا جو وہاں کے اخباروں نے لکھا 25 سے 30 لاکھ کا مجمع, اس میں ہزاروں مر گئے. میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ اچھا مر گئے, اور کربلا میں کوئی سنا نہیں ہوگا کہ مر گیا. ہاں یہ الگ بات ہے کوئی مارنے کے لیے آ جائے ابن ملجم بن کر, مگر کوئی مرا نہیں. وہاں جو مر گئے, بھائی دیکھیے عجیب بات ہے, وہاں مکس مجمع. امام کا فرمان ہے کہ انسان کم ہے جانور زیادہ. کیا عرض کر رہا ہوں بھائی, ملاحظہ کریں, انسان کم ہے جانور 2 انگلیوں میں دیکھو. آپ ملاحظہ کریں وہاں جانوروں کا مجمع اور انسانوں کا مجمع, یہاں مومنوں کا مجمع ہے. کربلا میں مومنوں کا مجمع. صلوات پڑھیں محمد علیہ وسلم. یہ میں کوئی اپنی طرف سے پڑھائی تو نہیں کر رہا ہوں, یہ کوئی خطابت تو نہیں ہے. وہاں امام نے کہا دیکھو حاجی کتنے کم ہیں جانور زیادہ ہے. کیوں؟ اس لیے وہاں جانوروں کا مجمع بھی ہے, مومنوں کا مجمع, انسانوں کا بھی مجمع. کربلا میں مومنوں کا مجمع اور انسانوں کا مجمع. بس عزیزو ختم کیا میں نے آپ کی زحمت کو. جب تک یہ قیامت نہیں آئے گی میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ذکر حسین کوئی روک نہیں سکتا, اس لیے کہ اس کی ضمانت کسی بادشاہ نے نہیں لی ہے, کسی حاکم نے نہیں لی ہے, اس کی ضمانت اللہ نے لی ہے. اب کہو جب تک اللہ باقی ہے ذکر حسین باقی ہے. اما جب متوکل بادشاہ جیسا نہ روک سکا, ہارون و مامون مٹ گئے, اورنگزیب جیسے ختم ہو گئے. ملاحظہ کریں, آپ کتاب اٹھا کر دیکھیں, اورنگزیب نے کرفیو لگا دیا, 10 محرم کوئی تعزیہ نہیں نکلے گا. دیکھیے کتاب ہے کلمۃ الحق کتاب کا نام. اور ایک عورت نے کہا ہے پورے شہر میں کوئی نہیں تعزیہ نکال رہا, تو لو میں نکالوں گی. اپنے نواسے کے سر پہ, اپنے بیٹے کے سر پہ تعزیہ رکھا اور پیچھے یا حسین یا حسین. دیکھیے یہ ہے کرفیو, اسے کہتے ہیں توڑنا. جب مرد پیچھے رہ جائے تو عورتیں آگے بڑھ جاتی ہیں. یہ ہے جذبہ حسین, یا حسین یا حسین. اورنگزیب بالکنی پا اور اس نے حکم دے دیا, فوجی پھیلے ہوئے, لیکن اسی کے قصر کے قریب سے, محل کے قریب سے نکلا وہ تعزیہ. بس اس نے کچھ نہیں دیکھا, اپنے تاج کو اتار دیا, نالین کو اتار دیا اورنگزیب نے, جوتیوں کو, اور تعزیے کے پیچھے اب وہ بھی کہتا چلا یا حسین یا حسین یا حسین. اورنگزیب تعزیے کے پیچھے وہ بھی کہہ رہا یا حسین.
ضعیفہ بھی کہہ رہی یا حسین، کربلا آ گئی، تازیے کو دفن کر دیا۔ اس نے کہا میں مر جاؤں گی، میرا بیٹا مر جائے، دیکھیں بڑی بات ہے۔ تازیہ دفن کر کے وہ چلی گئی۔ اورنگزیب سے مصاحبوں نے، منشیوں نے پوچھا آپ ہی کا فرمان تھا، وہ آپ ہی تازیے کے پیچھے پیچھے چلے۔ کہا میں کیا کروں، میری آنکھوں نے دیکھا کہ تازیے کے پیچھے اللہ کے رسول جا رہے تھے، اللہ اللہ، ننگے سر رسول جا رہے تھے اور کہہ رہے تھے یا حسین، ہائے حسین، ہائے حسین۔ عزیزوں سنو گے، میں نے کتاب میں پڑھا ہے، ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، آیت اللہ باقر العلوم، بہت بڑے یہ مرجع اور عالم گزرے ہیں، جنہیں شہید بحر العلوم کہا جاتا ہے، جن کا نام باقر العلوم ہے، سید مہدی کہا جاتا ہے۔ یہ نجف میں رہتے تھے اور نجف سے انجمن کربلا جاتی تھی۔ یہ اپنے گھر کے پاس بس آہستہ سے اس طرح ماتم کر لیتے تھے اور اپنے گھر میں چلے جاتے تھے۔ ایک انجمن گزر رہی تھی، یہ باہر نکلے، جو بھی منظر دیکھا ہو امامے کو اتار کر پھینک دیا اور ایک بار قبا کو نکال دیا، ردا کو نکال دیا، اپنے کرتے کو نکال دیا اور بیچ انجمن میں آ گئے اور دونوں ہاتھ سے سر پہ بھی ماتم کر رہے ہیں، سینے پر بھی ماتم کر رہے ہیں اور روتے جا رہے ہیں، کہتے جا رہے ہیں ہائے حسین، ہائے حسین، ہائے حسین۔ ان کے شاگرد چاروں طرف آ گئے، انہوں نے گھیرے میں لے لیا کہ بوڑھے ہیں استاد، کہیں بے گشت نہ کھا جائے۔ استاد کو لیا اور گھر آہستہ سے لے کر گئے، کہا استاد کبھی آپ نے اس طرح ماتم ہی نہیں کیا، ہمیشہ اس طرح کرتے تھے، آج کیا دیکھ لیا؟ کہا جو میری آنکھوں نے دیکھا وہ تم نے نہیں دیکھا۔ کیا دیکھا استاد؟ کہا میں نے دیکھا کہ مجمع میں علم کے پاس زمانے کا امام اپنے امامے کو اتارے ہوئے کہہ رہا تھا واجدہ واپسا جزاکم ربکم، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رہا، واجدہ واپسا۔ لیجئے آپ سننے کے لیے آمادہ ہو گئے، ابھی شبیہیں نکلیں گی عزیزو۔ 18 بنی ہاشم کی شبیہیں ہیں نا، اسی لیے تو سید سجاد روتے رہے، 18 ہی کو یاد کیا ہے سب سے زیادہ۔ جب کسی نے کہا مولا کب تک روئیے گا، امام نے فرمایا تم نے انصاف نہیں کیا۔ ارے یعقوب کا ایک بیٹا گم ہو گیا تو اتنا روئے کہ آنکھوں کا نور چلا گیا۔ ارے میرے سامنے 18 بنی ہاشم کے جنازے گزر گئے۔ کہا مولا ارے شہادت تو آپ کی میراث ہے، کہا کیا یہ بھی میراث ہے کہ ماں بہن رسن بستہ سر باردہ نہ ہو؟ آواز دی جا رہی ہو اے کوفہ و شام والو، اللہ ان آوازوں پر رحم کرنا، انہیں کوئی غم نہ دینا سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ آپ کی آوازیں بلند ہو گئی، بی بی زہرا پرسہ لینے کے لیے آ گئی ہے نا۔ یہ آنسو بڑے قیمتی ہیں عزیزوں۔ ایک بہت بڑے عالم دین نے کتاب لکھی ہے جس میں ایک جملہ لکھا ہے کہ ہندوستان کا ایک قافلہ کربلا گیا اور وہ لکھنؤ کے قریب ہی کا قافلہ تھا۔ انہوں نے کتاب میں لکھا اور سب لوگ الگ دعائیں مانگ رہے، امام حسین کے قبے میں دعا قبول ہوتی ہے۔ اس نے روزے کی جالی پکڑی، کہا مولا میں کوئی گھر کے لیے نہیں آیا، میں اولاد کے لیے نہیں آیا، میں مال کے لیے نہیں آیا، سب کی دعائیں آپ 3 قبول کرتے ہیں قبے کے نیچے، میری ایک دعا ہے مولا مجھے یہ دکھا دیجئے کہ کربلا میں آپ کے جسم پر زخم کتنے لگے۔ اللہ اللہ، کربلا میں مولا مجھے یہ دکھا دیجئے۔ بس یہی دعا کرتا ہے۔ عزیزوں وہ سو گیا، اب قافلہ ہندوستان آنے کے لیے تیار ہے۔ خواب میں دیکھا کہ جیسے فرشتے آئے، اللہ اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے، آوازیں بلند ہو رہی ہے نا، بی بی زہرا آ گئی نا، آوازیں بلند ہو جائے تو سمجھ لو فاطمہ زہرا آ گئی۔ بس ایک بار کہا، بس کہا فرشتوں نے اے زائر، یہ سو رہا ہے خواب دیکھ رہا ہے، زائر اٹھ جا، دیکھ تیرے مولا حسین آئے ہوئے ہیں۔ خواب میں کہتا ہے کہاں ہے میرے مولا بتاؤ؟ کہا یہ دیکھ تیرے مولا کھڑے ہیں سامنے۔ وہ کہتا ہے میں نے مولا کو دیکھا سر سے لے کے پیر تک، اتنی بھی جگہ باقی نہیں تھی جہاں پر تیر لگے نہ ہو، نیزے نہ لگے ہو۔ یہی تو سید سجاد سے کسی نے کہا تھا مولا آپ کے بابا کے جسم پر کتنے زخم لگے؟ امام نے انگوٹھی نکالی اور نگینہ دکھایا، کہا اتنی بھی جگہ میرے بابا کے جسم میں باقی نہیں تھی جہاں پر تیر نہ لگا ہو، نیزہ نہ لگا ہو۔ بس عزیزو یہ کہتا مولا یہ آپ کا کیا حال ہے؟ کہ دیکھ 10 محرم کو میرا یہی حال ہوا تھا۔ اللہ اللہ،
اور یہ کہے کہ خواب سے بیدار ہوا، وہ ہر وقت روتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں ہر وقت کیوں روتے ہو؟ کہ میں نے خواب میں اپنے زخمی امام کو دیکھ لیا۔ عزاداروں سوچو، دل پہ ہاتھ رکھ کر، جو خواب میں زخمی امام کو دیکھ لے اس کے آنسو نہیں رکتے، تو جس سجاد نے اپنی آنکھوں کے سامنے بابا کا لاشا پامال ہوتے دیکھا، رے بابا بس عزیزو، بس قافلہ آنے پہ ہے۔ پھر اس نے خواب دیکھا، فرشتے کہتے ہیں دیکھ مولا حسین پھر آئے ہیں۔ کہاں ہے؟ کہ وہ سامنے ہے۔ کہا دیکھا مولا آپ کے جسم پر کوئی زخم نظر نہیں آ رہا ہے۔ مولا نے فرمایا اے ظاہر، کل فلاں جگہ مجلس ہوئی تھی، میری اماں مجلس میں رومال لے کر گئی تھی اور یہ دیکھ آنسوؤں کو لے کر آئی، میرے زخموں پہ اماں لگاتی چلی گئی اور میرے زخم بھرتے چلے گئے۔ کہا مولا یہ آنسو بڑے قیمتی، ہاں ہاں یہی آنسو میرے لیے مرہم بن گئے۔ تو ایک بار وہ غور سے دیکھتا ہے اور کہتا ہے مولا مگر ایک سینے پہ بڑا داغ ہے اور ایک بازوؤں پہ بڑا داغ ہے، یہ زخم کیا آنسوؤں سے نہیں بھرے؟ امام نے فرمایا اب اس کے بارے میں نہ پوچھنا۔ کہ نہیں مولا بتا دیجئے۔ کہ یہ تو زخم اب قیامت تک نہ بھرے گے۔ مولا یہ کون ہے؟ کہ ایک کڑیل جوان علی اکبر کا داغ، ایک ابا، ارے میرا اکبر، ارے میرا ابا، ایک سے نور گیا دوسرے نے کمر خمیدہ کر دی، میرا اکبر، میرا ابا۔